بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. So انشاءاللہ تعالی ہم آیا نمبر آئی تھنک ہم نے 76 تک کر لیا تھا. اینی 76 77 سے دوبارہ شروع کرتے ہیں تاکہ تھوڑا سا دماغ میں بھی رہے کہ یہ بات ہم نے کی تھی کہ جس میں جو آیت ایک بہت امپورٹنٹ جو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں پتھر کا ذکر کیا تھا کہ 3 طرح کے پتھروں کا کہ ایک تو وہ ہے کہ جو بالکل یعنی بس پھٹ پڑتا ہے اس میں سے پانی کے چشمے بہہ نکلتے ہیں، اور پھر ایک ہے جو اس میں تھوڑا سا اگر اس کو مارا جائے تو اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور ایک وہ پتھر کی جو مطلب بس گر پڑتا ہے جیسے اس خوف سے ہی گر پڑتا ہے. تو بیسیکلی یہ انسانوں کا ذکر تھا. علماء کا کہنا ہے کہ یہ انسانی دل جتنے طرح کے 3 طرح کے انسان ہیں بیسیکلی، جن کا ایک تو وہ ہے کہ جن کا دل بہت نرم، جس طرح اگزامپل بھی میں نے لاسٹ ٹائم شاید دی تھی اگر یاد ہو آپ کو کہ حضرت ابو بکر کی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے بغیر کوئی کوشچن کیے رائٹ اوے وہ مان گئے اس چیز کو، اور پھر انہوں نے مزید بس مطلب کام شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو وہ ایک نرم دل ان کا. پھر سیکنڈ والے وہ تھے کہ جو بیسکلی حضرت عمر کا جس طرح ذکر کرتے ہیں کہ وہ لیٹر آن مطلب انہوں نے جا کے اسلام قبول کیا ہے، اور مطلب وہ ایک انسیڈنٹ ایک دم سے ہوا اور ان کے دل پہ وہ اتنا زیادہ اس کا اثر ہوا، اور پھر اس کے بعد جب وہ اسلام لے آئے پھر تو مطلب وہ ان کی جو اسٹرینتھ تھی ایمان کی اس کی سب مثالیں دیتے ہیں، مطلب اتنا اسٹرانگ وہ ہو گیا. اور تیسری جو قسم ہے وہ بیسیکلی یہ کہ ہم بعض دفعہ وہ لیول نہیں اچیو ہوا ایمان کا، لیکن ایٹ لیسٹ خوف خدا سے بعض دفعہ انسان چیزوں غلط کام کرنے سے رک جاتا ہے، یہ اللہ کا خوف ایسا آتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو چینج کر لیتا ہے. تو یہ پہلا سٹیپ سمجھنے کے ہے، اور ہمیں ورک ٹورڈز کس طرف کرنا ہے کہ جو حضرت ابو بکر کی میں نے اگزامپل دی کہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے دل اس لیول پہ پہنچ جائیں. اور یہ اسٹرگل جو ہے، یہ کوشش جو ہے، یہ تھرو آؤٹ رہتی ہے انسان کی زندگی میں. کہ کبھی کوئی ایک ٹائم مطلب وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان اوور نائٹ اس طرح کا ہو جائے، اس لیول پہ پہنچ جائے ایمان کے. ہمیں ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ٹھیک، ایک تو یہ آیت ہم نے کی تھی. پھر وہی کہ اللہ تعالیٰ جو یہ اگلی والی میں تھا کہ افتطمعون ان یؤمنوا، کہ کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے دین کے قائل ہو جائیں گے، مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت امید ہوتی تھی جیسے جو یہودی ہیں یا جو عیسائی ہیں یا جو مشرک ہیں کہ یہ سن کے ضرور مان لیں گے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ کلام خدا کو سنتے ہیں پھر اس کے سمجھ لینے کے بعد اس کو جان بوجھ کر بدل دیتے ہیں. جیسے تورات کے بارے میں یہ سب پتہ ہے، پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اس کو جو ان کے ریلیجس لیڈرز تھے وہ بدل دیتے تھے کہ جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوتا تھا، اور لوگوں کو وہ بتاتے تھے کہ جس میں ان کا اپنا فائدہ ہے یا لوگوں کا فائدہ ہے. مطلب وہ اسی طرح اب یہ بیسیکلی تو یہ آج کل بھی یہ چیز ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ قرآن کی آیات کو رد و بدل، یعنی فزیکلی تو نہیں کہ لکھ دیا غلط، لیکن جس طرح اس کا ایکسپلینیشن جب دی جا رہی ہے تو آپ کا ایک ایجنڈا چل رہا ہے کہ آپ نے لوگوں کو کس طرف لگانا ہے، اور آپ اس کو اسی طرح کا میننگ ان کو پھر بتایا جاتا ہے. جو بعض دفعہ جو برین واشنگ کی جاتی ہے، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، ان کو کیا، ان کو قرآن کی آیات نکالی جاتی ہیں کہ دیکھو قرآن یہ کہتا ہے کہ تم تو سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اگر تم یہ کرو گے. تو وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ آیات نکال کے اور ان کو ان کا برین واشنگ اس طرح کی جاتی ہے. تو یہ پہلے بھی ہوتا تھا جس طرح تورات کے لیے لوگ کرتے. تو مطلب بنی اسرائیل اور مسلمانوں میں بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں، بہت زیادہ سملیرٹیز ہیں. اسی لیے ان کا ذکر بار بار قرآن کے اندر کیا گیا تاکہ ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہیں کہ کیا ہم تو یہ نہیں کر رہے، اور ہمارے یہاں ایگزیکٹلی وہی سب کچھ ہو رہا ہے جو اس زمانے میں ان کے لیے ان کا وہ لوگ کرتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، اور جو یہ لوگ جو ہیں یہ جب مطلب تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب تمہارے پاس سے اٹھ کے جا کے دوسروں کو جا کے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ مطلب بلکہ آپس میں بات کرتے ہیں کہ تمہیں اگر یہ پتہ بھی تھا تو تم نے کیوں مسلمانوں کو بتا دیا. کیونکہ اگر تم مسلمانوں کو حقیقت بتا دو گے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کو حجت مل جائے گی، وہ کہیں گے کہ ان کو پتہ ہے. کیونکہ کبھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی بات قرآن کی آتی تھی تو وہ کچھ جو لوگ تھے جو یہودی تھے وہ کہتے تھے ہاں یہ تو ہماری تورات میں بھی ہے. تو کچھ دوسرے لوگ پھر ان کو منع کر رہے ہیں کہ یہ کیوں کہتے ہو تم، یہ تو تم ایک طرح سے اوتھینٹیکیٹ کر رہے ہو.
کہ مطلب یہ قرآن صحیح ہے، وہی بات ہے، تورات بھی صحیح ہے، تو پھر تو تم اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے آگے جب کھڑے ہوگے تو یہ تمہارے اگینسٹ بات جائے گی. تو بہتر ہے کہ جب تمہیں کوئی اس طرح کی بات پتہ بھی چل جائے کہ جو قرآن میں یا تورات میں وہ ایک سملیرٹی ہے یا کوئی چیز ہے، وہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ حقیقت ہے، اس کو مسلمانوں کے سامنے اس کا ذکر مت کرو، اس بات کو مطلب یعنی غائب کر جاؤ، کیونکہ تم کیا اپنے اوپر خود مصیبت لے کے آنا چاہ رہے ہو. ٹھیک ہے، یہ والی جو ہے یہ یہاں تک ہم نے کر لیا تھا. اب انشاءاللہ اگلی اس میں کرتے ہیں. اولا کیا یہ لوگ نہیں یعلمون، کیا جانتے نہیں ہیں، ان کہ اللہ اللہ یعلم جانتا ہے وہ، ما جو یسرون یہ جو کچھ چھپاتے ہیں، و اور ما جو کچھ یعلنون یہ سب جو ظاہر کرتے ہیں. یعلنون اعلان سے بھی اعلان کرتے ہیں نا کوئی چیز، اعلان وہی بیسیکلی اسی طرح کا ورڈ ہے یہ بھی. یسرون جو چھپا لینا. تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی مسلمانوں کے سامنے بیٹھ کے کچھ اور بات کر رہے ہیں، مسلمانوں سے ہٹ کے کوئی اور بات کر رہے ہیں، تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں، مطلب وہ لوگوں کو جو نہیں بتا رہے کہ یہ کتاب میں ان کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے. بدلنے آپ جتنا بدلیں، میں اور آپ لوگوں کے سامنے اپنا کوئی بھی ایک اپنے آپ کو پریزنٹ کریں کسی بھی طریقے سے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے. مجھے تو وہ اسی بیسس پہ جج کرے گا نا جو میری حقیقت ہے، بھلے لوگوں کو جو بھی سمجھ آتا رہے. ٹھیک، تو یہ چیز اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانی ہے میں نے اور آپ نے، کہ بھلے ہی لوگ میری تعریف کرتے رہیں، لوگ کہیں کہ واہ واہ جی یہ تو بہت ہی دینی ہے، یا بہت ہی تو نیک خاتون ہے، یہ بہت ہی اچھے طریقے سے بات کرتی، سب کچھ جو بھی لوگ کہتے رہیں، لیکن مجھے تو خود کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں. اور مجھے اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کرانا ہے کہ میرا رب میرے اندر کا حال جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ میں کیا ہوں. کیونکہ لوگوں کے سامنے اچھا بننا از ویری ویری ایزی. کچھ دیر کے لیے ملتے ہیں نا ہم لوگوں سے. اگر آپ اپنے آپ کو یہ ریمائنڈ کراؤ کہ ٹھیک ہے لوگوں سے تو میں جیسے باہر گئی ہوں، دوستوں سے ملی ہوں، یا میں کہیں پر بھی کسی میرے باہر کے لوگوں سے میرا کوئی ایک انٹریکشن ہوئی ہے، تو ان کا اوپینین میٹر نہیں کرے گا. اوپینین کس کا میٹر کرے گا؟ میری اپنی فیملی کا، جن کے ساتھ میں نے زیادہ ٹائم گزارا ہے یا گزارتی ہوں. وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں وہ میٹر کرتا ہے. کیونکہ اس وقت تو پھر ہم اپنا مطلب اپنی نارمل سیلف میں ہوتے ہیں نا، پھر تو ہم کچھ بناوٹی، کتنی دیر تک بناوٹی باتیں کرتے رہیں گے گھر کے اندر بیٹھ کے. ہمارا سچ جو ہے وہ ہمارے گھر والوں کے سامنے نظر آتا ہے. اور اسی لیے ایک چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اکثر ہم میں سے یہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، ہم باہر والوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، ان کا ہمارا رویہ نرم ہوتا ہے، ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کو ان کو امپورٹنس دیتے ہیں. اور جب ہمارے اپنے گھر والے ہوتے ہیں ہم ان کی غلطی کو معاف نہیں کرتے، غلطیوں کو پکڑ لیتے ہیں، ان کے ساتھ رویہ ہمارا اچھا نہیں ہوتا. ان کو مدد چاہیے ہوتی تو ہم منہ بناتے ہیں یا ہم ان کو وہ مدد نہیں دیتے. یہ مجھے اور آپ کو اس پوائنٹ پہ بھی ریمائنڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وَمِنْهُمْ اور ان میں سے امیون بعض ان پڑھ ہیں، لا نہیں یعلمون وہ جانتے، الکتابہ کتاب کو، الا سوائے امانیہ کچھ باطل خیالات کہہ لیں گے جو ایک آپ کا گمان ہوتا ہے. وا اور ان نہیں ہم وہ الا مگر یظنون گمان رکھتے ہیں. مطلب بعض دفعہ کہتے ہیں نا آپ کو، آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی اس طرح کبھی کسی سے ٹاکرا ہوا ہو، ملے ہوں آپ سے، کیوں کہتے ہیں مجھے سب پتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے قرآن کیا کہتا ہے، مجھے پتا ہے کہ اس صورت میں کیا ہے کیا. بعض دفعہ یہ ہمارا گمان ہوتا ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا، یا جو ہمیں پتا ہوتا ہے وہ غلط پتا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا گمان ہے، وہ گمان امانی، یا یہ امانی جو ہے وہ والی خواہشات جو مطلب ہمیں ایک وہ اس کو وشفل تھنکنگ جو کہتے ہیں نا جو انگلش میں، جس کو کہ بس ایک اپنا خیالی پلاؤ. ہمارا خیالی وہ ہے کہ مجھے سب پتا ہے. میں اور آپ جب بعض دفعہ یہ ہمارے ارد گرد لوگ بعض دفعہ بات کرتے ہیں تو وہ اس بیسس پہ بات کرتے ہیں، یہ میں پرسنل اس سے بتا رہی ہوں کہ اس بیسس پہ بات کرتے ہیں جو انہوں نے لوگوں سے سنا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں یار ایسا تو نہیں ہے، نہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے خود نہیں دیکھا ہوتا، انہوں نے صرف سنی سنائی باتوں کو. تو یہ ان کے گمان ہیں کہ وہ بہت جانتے ہیں. مجھے سب پتا ہے، مجھے کچھ مت بتاؤ، آئی نو، میں بھی مسلمان ہوں.
تو اس طرح کے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں. یہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس وقت کے لوگوں کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ بعض ان میں ان پڑھ ہیں, جو یہ ذکر جن لوگوں کا رہا ہے, ان پڑھ مینس کہ ان کو نہیں پتا کہ کتاب میں کیا ہے, اور اپنے باطل خیالات کے سوا خدا کی کتاب سے واقف ہی نہیں ہیں. میں اور آپ کتنا جانتے ہیں قرآن میں کیا ہے؟ ہم اس کو جتنی دفعہ بھی پڑھ لیں, پھر بھی جب ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے ہمیں پھر احساس ہوگا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا, یہ بھی لکھا ہے قرآن میں, میرے ساتھ تو کم از کم یہ ہوتا ہے. چاہے جتنی دفعہ بھی دورہ قرآن ہوا, جتنی دفعہ بھی تفسیر سے گزرے, ایوری ٹائم جب اس کو پڑھا جاتا ہے دوبارہ تو ہوتا ہے او اچھا یہ بھی تھا, اس کا مطلب یہ بھی ہے. تو اسی لیے ہمیں قرآن کو بار بار ریویو کرنے کا حکم ہے, قرآن کو بار بار پڑھنے کا حکم ہے, صرف عربی نہیں. کیونکہ ہمارا ایک ٹرینڈ یہ ہوتا ہے نا, جیسے اب رمضان بھی آ رہا ہے اور ایک ہماری ایک وہ بن جاتی ہے کہ بس مجھے اتنی دفعہ قرآن ختم کرنا ہے, یار بھی ایک ایک سپارہ روزانہ پڑھنا ہے مجھے. ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ نہ کرے انسان. رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے بیسیکلی, شہر رمضان, یہ جو اس میں قرآن نازل کیا گیا تھا, تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا گفٹ ہے جو اس مہینے میں ہمیں دیا گیا. اس قرآن سے ریلیٹڈ ہر چیز ہمیں کوشش کرنی کہ ہم کر سکیں. تلاوت بھی کریں گے جس میں عربی تلاوت کریں, اپنی تجوید کو ہم درست کریں گے, اس میں ہم تفسیر بھی کریں گے کیونکہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا رہے ہیں. ہم قرآن کی زبان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے, ہم اس سے اپنا وہ کنیکشن بنائیں کہ مطلب یہ ہماری ڈیلی لائف کا ایک ایسا حصہ بن جائے کہ جس دن میں قرآن کو نہ کھولوں مجھے کچھ بے چینی رہے. یہ تعلق بنانا ہے ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا, اور انشاءاللہ رمضان میں پوری کوشش ہوگی کہ یہ تعلق ہمارا بن جائے. رمضان میں ویسے بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایک دل بھی نرم ہوا ہوتا ہے, انسان کے پاس ایک ایمان پھر بھی ہمارا باقی دنوں کے مقابلے میں تھوڑا ذرا زیادہ ہوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم رمضان کو پا سکیں اور رمضان کے روزے رکھ سکیں اور رمضان میں قرآن سے جڑ سکیں انشاءاللہ تعالیٰ, آمین رب العالمین. فویل, تو افسوس ہے یا تباہی ہے, للذین, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے, یکتبون, وہ کیا کرتے ہیں, انہوں نے وہ لکھتے ہیں, الکتابہ, کتاب کو, بھی ایدیہم, اپنے ہاتھوں سے, ثم, پھر, یقولون, وہ کہتے ہیں, ھذا, یہ, من, سے, عند اللہ, اللہ کے پاس سے ہے, لیشتروا, تاکہ خرید لیں, بھی, اس سے, ثمنا قلیلا, تھوڑی بہت قیمت, اس کی عوض یعنی تھوڑی سی قیمت لے لیں. فویل, تباہی ہے, لہم, ان کے لیے, مما, جو, کتبت, جو لکھتے ہیں, مطلب جو لوگ لکھتے ہیں, ایدیہم, اپنے ہاتھوں سے, وویل, اور تباہی ہے, افسوس ہے, لہم, ان کے لیے, مما, جو کچھ, یکسبون, وہ کماتے ہیں. تو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے تو کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے, اللہ کے پاس سے آئی, تاکہ اس کی عوض تھوڑی سی قیمت, یعنی دنیوی منفعت, یعنی کہ قیمت کیا مطلب کہ آپ کسی کی مرضی کے مطابق ایک فتویٰ دے دو اور اس کے بعد لوگوں میں واہ واہ بھی ہو گئی, یا لوگ آپ کو پسند بھی کرنے لگے, یا آپ کو اس کی اجرت بھی کوئی مل گئی. تو بیسیکلی جس طرح یہ جو ریبائس تھے جو تورات کے تھے, ان کا بھی یہی تھا کہ جو بڑے لوگ تھے, جو پیسے والے لوگ تھے, وہ ان کے پاس آتے تھے, ان سے کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو یہ مت بتاؤ کہ تورات میں یہ لکھا ہے, لوگوں کو یہ بتاؤ, اور اس کی جو عوض ہم آپ کو پے کریں گے. تو یہ آج کل بھی ہوتا ہے, یہ وہ چاہے مانیٹری ٹرمز میں اس کا فائدہ پہنچے, یا کوئی پوزیشن آپ کو سوسائٹی میں ان کو دے دی جائے, یا ان کی ایک وہ فالوئنگ بڑھ جائے, وٹ ایور دا وے جس میں بھی ان کو پے کیا جاتا ہے, لیکن ابھی بھی یہی ہوتا ہے. تو اپنے ہاتھ سے قرآن کو لکھنے کا یا اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی بات کو بدل دینا, اور وہ کہنا جو اس میں نہیں لکھا ہوا, اور وہ جب آپ کہہ رہے ہو کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے, تو بیسیکلی آپ اللہ پہ افطرا, جھوٹ باندھ رہے ہو جو قرآن میں ہے ہی نہیں. جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن میں ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ قرآن میں, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ہم نے جھوٹ باندھا. کال آ گئی تھی, مجھے بتا دیجیے گا کہ میری آواز کلیئر ہے, کیونکہ کال کے بعد اکثر آواز نہ کم ہو جاتی ہے. از اٹ اسٹل اوکے؟ جی آواز اوکے, جزاک اللہ خیر. تو جو لوگ اپنے ہاتھوں سے, تو جو لوگ, اچھا اس میں ایک تو ہو گیا نا ہائر لیول ہو گیا کہ جس میں یہ مفتی ہو گئے, یا وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ایسی جگہوں پہ کہ جن کو لوگ ریلیجس لیڈرز مانتے ہیں, وہ تو ایک اپنا ڈفرینٹ لیول ہے. میرے اور آپ کے لیے اس میں سے کیا میسج یہ ہے کہ میں اس وقت تک
کوئی بات نہ کروں، میں اس وقت تک کسی کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتاب، جب تک مجھے 100% یہ پتہ نہ ہو کہ یہ قرآن میں ہے۔ میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ بھی پھر میں اسی کیٹیگری میں آ جاؤں گی کہ میں نے یہ جھوٹ باندھ دیا اللہ تعالیٰ کے اوپر، یا میں نے یہ کہہ لیں کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے میں نے غلط بات بول دی اپنے ہاتھوں سے۔ یہ تو اوریجنل بات وہ ہے نا کہ اپنے ہاتھوں سے وہ لکھتے تھے، باقاعدہ لکھتے تھے، تو رات کو بھی وہ لوگ لکھا کرتے تھے اور اس کے بدلے میں وہ تھوڑا بہت کما لیتے تھے اپنا۔ تو میں اور آپ کبھی بھی کوئی بات جب کرنے لگیں تو یہ ہم جب ہم نے یہ بولنا ہو نا کہ جی یہ تو قرآن میں ہے، تو مجھے اور آپ کو 100% پتا ہونا چاہیے کہ یہ قرآن میں ہے، ایسے ہی نہیں کہہ دینا ہم نے کہ یہ قرآن کے اندر ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، لن، ہرگز نہیں، تمسنا النار، چھوئے گی ہمیں آگ، الا، سوائے، ایامن، دن، معدودہ، کچھ گنے چنے۔ قل، کہہ دیجئے، کیا، اتخذتم، تم نے لے لیا ہے، عند اللہ، اللہ سے، عہدن، کوئی وعدہ، فلئی، اور پس ہرگز نہیں، یخلف اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے خلاف جائے گا، عہدہ، جو وعدہ اس نے تم سے کیا ہے۔ ام، کیا، تقولون، تم سب کہتے ہو، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، ما، جو، لا، نہیں، تعلمون، تم جانتے۔ یعنی یہ جو یہودی جو تھے ان کا یہی کہنا تھا، جو بنی اسرائیل کے، اول تو ہم آگ میں ڈالے نہیں جائیں گے، اگر ڈالے بھی گئے تو صرف کچھ دنوں کے لیے ڈالے جائیں گے، پھر نکال لیے جائیں گے۔ یہ ان کا بلیف تھا اور یہ بات وہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے یہ پوچھو کہ کیا تم نے اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے، اور وہ ایسا وعدہ جس کے خلاف اللہ تعالیٰ نہیں جائیں گے، کہ مطلب تمہیں آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، کیا یہ وعدہ تم سے کیا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم کیا وہ بات کہتے ہو، اب اللہ تعالیٰ سے وہ بات منسوب کرتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں۔ یہ جو پیچھے میں بات کر رہی تھی نا، یہ اسی زمرے میں آتی ہے کہ وہ بات کہہ دینا کہ نہیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا، آپ ایسی بات کہہ رہے ہو جو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا۔ اور یہ ایون اللہ تعالیٰ اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی وہ ہے کہ ہم یہ حدیث میں ہے، یہ سنت میں ہے، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ وہ کسی نے فارورڈ کیا ایک میسج ہمیں، حدیث یہ بخاری کی حدیث نمبر دس ہے، یا یہ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اور ہم وداؤٹ اس کو دیکھے کہ یہ اصل میں ہے کہ نہیں، ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی جھوٹ باندھنا ہے، اس کی بھی سخت ممانعت ہے۔ یہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جیسے میرے پاس بھی، ہاں ٹھیک ہے میں کیئر کر لیتی تھی کہ کون سی بک ہے کون سی نہیں، تو لیکن جب ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ کسی نے کچھ فارورڈ کی حدیث کر کے اور نیچے نے نمبر لکھا ہوا تھا کہ یہ صحیح مسلم یا صحیح بخاری کی، جو کہ ہماری جو 6 اوتھینٹک کتابیں ہیں ان میں سب سے زیادہ جس کو آپ کہہ لو بہت ہی امپورٹنس دی جاتی ہے، صحیح بخاری ہے، پھر صحیح مسلم ہے، تو نمبر لکھا ہوا تھا وہ، اینڈ آئی وینٹ، میں نے کھولی وہ کتاب، میں نے وہ نمبر ڈھونڈا اور اس نمبر پہ وہ حدیث تھی ہی نہیں۔ تو اس وقت مجھے ریئلائز ہوا کہ لوگ یہ بھی کر دیتے ہیں کہ نیچے نمبر لگا دیا کچھ تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ بہت اوتھینٹک ہے، اور ان کو چونکہ ان کے پاس علم نہیں، وہ نہیں جانتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک بات سنے اور اس کو بغیر جانچ پڑتال کیے آگے پہنچا دے۔ ایک انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بات صحیح ہو، لیکن آپ نے اس کو جانچا نہیں، آپ نے اس کو کنفرم نہیں کیا کہ یہ جو بات مجھے پتا چل رہی ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں صحیح ہے، بس میں آگے پہنچا دوں اس کو۔ تو ہم جھوٹ کے مطلب ایک جھوٹا انسان جو ہے اس کیٹیگری میں آ جائیں گے اگر ہم نے باتوں کو اوتھینٹیکیٹ کیے بغیر آگے پہنچا دیا۔ بلا، بلکہ، من، جو، کسبہ، جو کمائے گا، سیئتن، جو برے کام، و احاطت، اور مطلب گہراؤ کر لیں گے اس کی، بھی، اس کی، خطیئتہ، اس کی خرابیاں یا اس کے گناہ، فاولئک، پس وہی لوگ ہیں، اصحاب النار، آگ کے ساتھی، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں مطلب کہ جی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ تھوڑے دن اول تو آگ میں ڈالیں گے نہیں، اور ڈالیں گے تو تھوڑے دنوں کے لیے ڈالیں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جس نے برے کام کیے اور اتنے برے کام کر لیے کہ اس کے گناہ نے اس کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا، اور وہ پلٹ نہیں رہا، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ رہا، وہ اسی پہ چلتا چلا جا رہا ہے، تو ایسے لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے، آمین یا رب العالمین۔ کوئی بھی غلطی، کوئی بھی گناہ جو ہم کرتے ہیں، میں اور آپ
ہمیں اپنے آپ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ اس گناہ کو ہم چھوٹا نہیں سمجھیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ بڑھ بڑھ کے وہ پوری پہاڑی بن جاتی ہے گناہوں کی. اور وہ حضرت عمر کا قول ہے، حضرت علی کا میں مکس کر رہی ہوں، کہ اپنے گناہ کے چھوٹے ہونے کو مت دیکھو، یہ دیکھو کہ وہ ہستی کون ہے جس کے اگینسٹ تم گناہ کر رہے ہو. مطلب میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے؟ ہم ہیں کون کہ ہم اتنا رائٹ اپنے آپ کو دلوا دیں یا دے دیں کہ جی میں میری مرضی جو میں وہ کروں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے انسان کی طرح وہ کہتے ہیں نا کہ خطا کا پتلا ہے. یس اٹ از اے فیکٹ. انسان غلطیاں کرتا ہے، انسان خرابیاں کرتا ہے، انسان گناہ کرتا ہے. ہمیں بس اپنی ہر غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس واپس پلٹ کے آنا ہے، صدق دل سے معافی مانگنی. بس یہ جو پروسیس ہے نا، اس کو نہیں رکنے دینا ہم نے. کہ غلطی ہوگی میں معافی مانگوں گی، غلطی ہوگی میں معافی مانگوں گی. غلطی تو ہوگی، غلطیاں تو ہوں گی ہم سے، معافی مانگنا نہیں چھوڑنا ہم نے. والذین، وہ لوگ جو آمنو، جو ایمان اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایکا، وہ لوگ ہیں اصحاب الجنہ، جنت کے مالک یا جنت کے ساتھی یا جنت میں رہنے والے. ہم، وہ فیہا، اس میں خالدون، ہمیشہ رہیں گے. تو جو اب یہ بھی اگین، یہ پہلے بھی اس طرح کی آیت آ چکی ہے، لیکن جسٹ اے کوئک ریمائنڈر کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی کیا ہے کہ آمنو وعمل الصالحات. آمنو، ایمان لانا شرط ہے. ایمان لائیں گے تو وہ جو اس کے بعد نیک عمل کریں گے تو وہ پھر کاؤنٹ کریں گے. پہلے بھی بات کر چکی ہوں میں، یہ اکثر سوال بھی ہوتا ہے، تو پھر اگین ریمائنڈر، جو لوگ ایمان نہیں لائے ہوئے، جو مومن نہیں ہیں، جو مسلم نہیں ہیں، نیک کام تو وہ بھی کر رہے ہیں، ان کو ان کے اچھے کاموں کا بدلہ اس دنیا میں مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارد گرد ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مسلمان جو ہے وہی بس ان کے پاس ہی ہر طرح کی اچھائیاں ہیں، صحت ہے، خوبصورتی ہے، پیسہ ہے، گھر ہے، پوزیشنز ہیں. ایسا تو ہے ہی نہیں. کیا وجہ کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی کوششوں کا بدلہ ضرور دیتا ہے. دا ڈفرنس از کہ جو ایک مومن ہے، جو ایمان لایا ہوا ہے، اس کے عمل جو ہیں، اعمال جو ہیں، وہ اس دنیا میں بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور اس کے اللہ تعالیٰ وہ ڈفرنٹ فارمز میں اجر دیتے ہیں، اور اس کے لیے آخرت میں بھی حصہ ہے. بٹ دیٹ از دا ڈفرنس. تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کریں، ایمان لائے اور نیک کام کریں، یہ دونوں چیزیں دے گو ہینڈ ان ہینڈ. یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے. ایمان کے بغیر عمل صالح جو ہے وہ صرف دنیا تک ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے وہ. وَإِذْ، اور جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقا، وعدہ، پکا وعدہ، بنی اسرائیل سے، لا تعبدون، کہ نہیں تم عبادت کرو گے، الا، سوائے اللہ کی، اور بالوالدینی، اور والدین کے ساتھ، احسانہ، تم اچھا سلوک کرو گے، اور ذی القربہ، اور قریبی رشتہ دار، والیتامہ، اور یتیم، والمساکینی، اور جو کہتے ہیں نا کہ محتاج، جو مانگنے والے، اور قولو، کہو گے تم، للناسی، لوگوں سے، حسنا، اچھی بات، اور اقیمو، قائم کرو گے، الصلاۃ، نماز، اور آتو الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو گے. ثم، پھر، تولیتم، تم پلٹ گئے، الا، سوائے، قلیلاً، تھوڑے لوگ، منکم، تم میں سے، اور انتم، تم سب تھے، معرضون، اعراض کرنے والے یا عہد سے پھر جانے والے. اب یاد دلایا جا رہا ہے ان کو کہ یہ جو بنی اسرائیل کی جو ہسٹری تھی، لائک اگر آپ شروع سے شروع کر لو کہ جب حضرت موسیٰ ان کو لے کے فرعون کے پاس سے نکلے، تو اس کے بعد کافی واقعات ایسے ہوئے کہ وہ غلط کام کرتے تھے، ان کو سزا ملتی تھی، وہ معافی مانگ لیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے تھے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ پھر غلط کام کرتے تھے. یعنی بار 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 یہ ان کی زندگی میں چلتا رہا. اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ جب لیا تھا بنی اسرائیل سے یہ وعدہ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی کہ بنی اسرائیل نے یہ پکا وعدہ، میثاق جو ہے نا، وثقہ، یہ گرا، اس کا مطلب ہے گرا، یعنی کہ بہت ٹائٹ گرا جو باندھ لے، یعنی پکا وعدہ جو کوئی کر لے، یعنی جو توڑیں گے نہیں وعدہ ہم. تو ان سے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے. پھر کہاں سے یہ، پہلے تو انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا،
پھر ان کی آپ گائے جو ہے اس کی بڑی امپورٹنس، پھر شرک کی جو کرتے 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 جو شرک آیا، جو عرب میں شرک آیا، تو شروع کہیں نہ کہیں سے تو شروع ہوا نا یہ. تو اللہ کے سوا جب یہ وعدہ ہے تو ڈے ون سے یہ وعدہ ہے. جو دوسرے مذاہب کے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان یہ مسلمان وہ، یہ وعدہ ان سب لوگوں نے کیا تھا جو حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دنیا کے آخری انسان تک بات تو ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، شریک کسی کو ٹھہرانا نہیں ہے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو مسلمانوں کو دی گئی ہے. ٹھیک تو اللہ تعالیٰ اور اس کے بعد سیکنڈ چیز اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ احسانہ، اچھا سلوک. احسان کا ورڈ ہم پہلے بھی آ چکا ہے، جو میں نے اس کا بتایا تھا کہ احسان یہ اردو والا احسان نہیں ہے، یہ عربی میں احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کام کو بہترین طریقے سے کرنا، ایکسلنٹ کے لیول پہ کرنا. تو اپنے والدین کے ساتھ ایکسلنٹ رویہ رکھنا یہ ریکوائرمنٹ ہے. بینگ اے مسلم یہ مجھ سے ریکوائرمنٹ ہے. وذل قربا والیتامى، اور قریبی رشتہ دار. رشتہ داروں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا ایٹیٹیوڈ ہی ختم نہیں ہوتا، اور ان کی ہر چھوٹی چھوٹی بات ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہے. ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. مسکین جو محتاج ہے، جو مطلب وہ کوشش کر کے بھی اپنی حالت کو بہتر نہیں بنا پا رہے، اور ہم کس طرح جھٹک دیتے ہیں بعض دفعہ. یہ فرسٹ ہینڈ نالج، مطلب بیسیکلی آپ کو کہوں کہ میں نے خود یہ ہوتے دیکھا ہے کہ جو لوگ آپ کی فیملی میں فائنینشلی دے آر ناٹ دیٹ اسٹیبل، اپنے رشتہ دار ان سے کترانا شروع کر دیتے ہیں، ان سے ملنا کم کر دیتے ہیں کہ کہیں یہ کچھ مانگ ہی نہ لے یا کچھ ہمیں دینا ہی نہ پڑ جائے. اور یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اسپیشلی ایک تو محتاج، دوسرا رشتہ دار، اگر اس کے لیے وہ کچھ کر دیں گے اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کتنا رکھا ہوا ہے. یہ اس رشتہ دار کا حق ہے. اگر میرا اور آپ کا کوئی ایسا رشتہ دار ہے جو، یہ میں ابھی پھر آپ سب کو بھی کہوں گی، یہ میرے لیے بھی میسج ہے، اگر آپ کی فیملی میں کوئی ایسا ہے جو آپ کو پتا ہے کہ فائنینشلی ان کو ایشو ہے، ان کو پرابلم ہے، تو پھر یہ ہمارے مذہب میں پریفر کیا گیا ہے کہ آپ باہر جو آپ صدقہ خیرات کرتے رہیں، پہلے اپنے رشتہ داروں سے شروع کریں، اس کا اجر بھی زیادہ ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم مسجدوں میں دے دیں گے، ہم وہ یمن بھجوا دیا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہاں نہ کریں، میں بالکل بھی یہ نہیں کہہ رہی. بتانے کا مقصد یہ کہ مجھے پتا ہے کہ میری چاچی، مامی، تایا، چچا، وٹ ایور جو بھی رشتہ دار کے ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، ان کا گزارا نہیں ہو رہا، لیکن ان کو نہیں دوں گی، میں باہر بھجوا دوں گی. وائی؟ ان کا تو ہم پہ حق بھی بہت زیادہ ہے. خون کے رشتوں کا جتنا حق ہے وہ ہم پتہ ہے ہم امیجن نہیں کر پاتے، امیجن نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا حق رکھا ہے. اگین یہ وہی بات آ جائے گی نا کہ ہم دوسروں کے لیے بہت کچھ کر دیتے ہیں، اپنے خون کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے ہمیں کرتے ہوئے پرابلم ہوتی ہے. I have seen this happen. ٹھیک، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے اس کے بعد، اور وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، حسن طریقے سے، احسن طریقے سے، تمیز سے، ان کو عزت دیتے ہوئے. ہمیں یہ بھی بعض دفعہ میں خیال نہیں رہتا کہ ہم جب کسی سے بات کر رہے ہیں تو ہمارے لہجے میں جو ایک آپ کہہ لو کہ اگلے کو ڈیگریڈ کرنے والی جو ایک ٹون ہے نا، میں اس ٹون کو چینج کر دوں. ہمیں احساس بھی بعض دفعہ، کیونکہ ہم اتنے یوز ٹو ہو جاتے ہیں، ایک ہمارے اندر ایک وہ ایروگنس ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ وعدہ لیا گیا تھا، بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، تو کیا میرے اور آپ کے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتا؟ اس کے بعد بات آ رہی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ اللہ کے حقوق ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے، پہلے اپنی بات کی کہ شرک نہیں کرنا، دیٹ از شرک کی تو کوئی گنجائش کسی صورت ہے ہی نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے حقوق و لباد کی بات کی ہے، والدین کی، رشتہ داروں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی. اس کے بعد جا کے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز قائم کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کی امپورٹنس نہیں ہے، بتایا یہ جا رہا ہے کہ کتنی امپورٹنس اس چیز کی ہے کہ لوگوں کے ساتھ تمہارا رویہ کیا ہے. بیسیکلی یہ چیز، یہ ہمیں اپنے دماغ میں یہ چیز رکھنی ہے، اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ اس طرح کے ملیں گے
کہ جن کی نمازیں نہیں چھوٹتی، جن کے روزے نہیں چھوٹتے، جن کے جو مطلب تمام حج بھی پتہ نہیں کتنے کتنے حج کرائے ہیں، مگر وہ جو ان کا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، یتیم و مسکینوں کے ساتھ ہے، وہ دیکھ کے کوئی کہہ ہی نہیں سکے گا کہ یہ بندہ تو اتنا نمازی ہے، ماتھے پہ نشان بنا ہوا ہوگا جو بن جاتا ہے نا سجدہ کر کر کے. تو اٹس ناٹ ایدر اور. یہ بالکل میں نہیں کہہ رہی کہ نماز وغیرہ کو تو چھوڑیں پہلے لوگ. بات یہ کہ یہ دونوں چیزیں، حقوق العباد اور حقوق اللہ، دونوں ہمیں پورے کرنے ہیں. یہ ایدر اور والا سلسلہ نہیں ہے. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون، اور تم میں سے سوائے چند لوگوں کے سب اس وعدے سے پھر گئے. تو میں نے اور آپ نے بھی تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ نے ہماری روحیں بنائی تھی اور ہم سے پوچھا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم نے کہا تھا قالو، ہم نے کہا تھا کیا؟ بلا، بالکل ہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. تو جب میں نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، پھر میں اپنی مرضی کیسے کر رہی ہوں؟ وَإِذْ، اور جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے وعدہ، تم سے عہد، لا نہیں، تسفکون، تم سب، یہ تا بگننگ، اونا اینڈنگ، تم کر کے آ رہے ہیں. میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا بس صرف مینشن کر رہی ہوں. تسفکون کہ تم نہیں بہاؤ گے، دماءکم اپنے درمیان خون، ولا یعنی قتل و غارت نہیں کرو گے، ولا اور نہیں، تخرجون تم نکالو گے، انفسکم اپنے لوگوں کو یعنی اپنے جسموں کو، من سے دیارکم ان کے گھروں سے، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا، اور انتم تم سب تشہدون تم گواہ ہو اس بات پہ. یعنی جب ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ آپس میں خون خرابہ نہیں کرو گے اور نہ کسی کو گھروں سے ان کے نکالو گے، اور تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا اور تم اس بات پہ گواہ ہو. مطلب جو یہ بھی ان باتوں میں سے یا ان وعدوں میں سے تھا کہ آپس میں قتل و غارت نہیں کرو گے، آپس میں جنگ و جدل نہیں کرو گے. جس طرح اب ہمیں بھی یہ پتا ہے کہ ایک مسلمان پھر دوسرے مسلمان کی جان حرام ہے، بیسیکلی آپ قتل و غارت نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں ہو کیا رہا ہے، مگر ایک مسلمان کی جان کو آیا ہوا ہے، گھروں سے باہر نکالا جا رہا ہے. تو یہ بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا گیا تھا، لیکن انہوں ابھی اگلی آیت آتی ہے جس میں دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کیا اس بات کا. تم پھر انتم تم سب، ہؤلائی تم وہی ہو، تقتلون تم نے قتل کیا، انفسکم اپنے ہی لوگوں کو، وتخرجون اور تم نے نکال دیا، فریقاً ایک گروپ کو یعنی گروہ کو، منکم ان میں سے، تم میں سے، من سے دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون اور وہ تمہارے پاس مطلب اگر یعنی تم نے غلط طریقے سے گناہ کر کے، علیہم ان پہ ظلم کر کے، بالاسمی گناہ کے ساتھ، والعدوانی اور یہ کہہ لیں کہ جو ہوتا ہے نا زیادتی کر کے، وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آئے تمہارے پاس، اسارا یعنی وہ ہو کے قید ہو کر، تفادوہم تم ان کو چھڑا دیتے ہو، اور ہوا وہ محرم حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالا جانا. افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتابی کتاب کے قرآن کی کتاب کے بعض حصوں پر، وتکفرون اور تم انکار کرتے ہو ببعض بعض حصے کا. فما پس کیا جزاؤ جزا ہے، میں جو یفعلو کرتا ہے کرے گا، ذالکا تم میں یہ، منکم تم میں سے، الا سوائے، خزیون مطلب بہت ہی رسوائی کہہ لیں، رسوائی، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے، اور یوم القیامتی اور قیامت کے دن، یردونا لٹا دیے جاؤ گے، الا طرف، اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اور نہیں، اللہ بغافل غافل، اما تعملون جو کچھ تم سب کرتے ہو. ایک دفعہ اس کا پورا ترجمہ ویسے دیکھ لیتے ہیں، پھر میں اس کی تفسیر کرتی ہوں. پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل بھی کر دیتے ہو، اور اپنے میں سے بعض لوگوں پر گناہ اور ظلم سے چڑھائی کر کے انہیں وطن سے نکال بھی دیتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئیں تو بدلہ دے کر ان کو چھڑا بھی لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم کو حرام تھا. یہ کیا بات ہے کہ تم کتاب خدا کے بعض احکام کو تو مانتے ہو اور بعض سے انکار کیے دیتے ہو. تو جو تم میں سے ایسی حرکت کریں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو رسوائی ہو،
اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں، اور جو کام تم کرتے ہو خدا ان سے غافل نہیں ہے۔ بیسیکلی جب یہ مدینہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان آئے تو وہاں پر آپ کو پتہ، ہم نے شروع میں سیرہ میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ ایک اس کو میثاق مدینہ کہتے ہیں، ایک کانٹریکٹ بنایا گیا جو پہلے سے مدینہ میں لوگ تھے، جن میں جوز بھی تھے اور جو بھی لوگ رہ رہے تھے وہ، اور مسلمان، ان کے درمیان تھا کہ وہ ایک دوسرے کی بیکنگ کریں گے، ایک دوسرے کا۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں دو جو عربوں کے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب جو ان کے جو ایک قبیلہ تھا اس کا خزرج سے ایک آپ کہہ لیں کہ یعنی خزرج عربوں کا ہے، اور باقی یہودیوں کا ایک قبیلہ، ان کی آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ اور دوستی تھی۔ اور جو اوس تھا اور باقی 2 نذیر اور آئی تھنک نذیر اور قینقاع تھا، ان کی جو تھی وہ اوس کے ساتھ تھی دوستی۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب یہ یہودی آپس میں لڑتے تو ظاہری بات ہے کہ جو ان کے ایلائز تھے عربوں میں وہ ساتھ دیتے۔ اب اس دوران اگر یہ ہوتا کہ ان کے اپنے ان سے کچھ کسی ایسے انسان کا قتل ہو جاتا لڑائی کے اندر، یا وہ قید میں آ جاتے کہ جو جن کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ تھا، تو پھر بعد میں یہ کیا کرتے تھے کہ ان کو فدیہ دے دے کے چھڑوا لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے لڑائی کرنا ہی غلط تھا۔ جب لڑائی تم نے کر لی، اب تم ان کو فدیہ دے کے چھڑوا رہے ہو کہ نہیں نہیں ہمیں تو منع تھا ان سے لڑنا۔ بھئی لڑنا ہی منع تھا تو تم ان کو چھڑوا جو رہے ہو، تو کیا مطلب کہ کچھ چیزوں پہ تم بلیو کرتے اور کچھ چیزوں پہ تم بلیو نہیں کرتے؟ ان کا گھر سے نکالا جانا جو تم نے کیا تھا یہ کہ چونکہ وہ تمہارے اپوزنگ گروپ کے ساتھ ان کی دوستی ہے تو تم نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا، ان کو قتل و غارت کیا، تمہارا وہی کرنا غلط تھا۔ اور اب کیا ہو رہا ہے کہ اب چونکہ لڑائی ہو گئی ہے، اب تم کہہ رہے ہو کہ نہیں نہیں ہمارے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی اس میں گئے تو چلو ان کو تو ہم چھڑا لیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں تمام بیسیکلی جو چیزیں یہ اس سے یہ تو چلو جنگ کی بات ہو رہی ہے نا، میرے اور آپ کے لیے اس میں سے کیا میسج نکلتا ہے کہ اسٹیپ 1 is not allowed and step 2 is not allowed, step 3 is not allowed, but step 1 تو میں کر لوں and then I realize no step 2 نہیں کرنا مجھے، یہ منع ہے دین میں۔ اس اسٹیپ 1 کا کیا ہوا؟ وہ پہلی سیڑھی جو تھی جس پہ پاؤں رکھا، جب وہی ادھر پاؤں رکھنا منع تھا وہ کر لیا، تب پک اینڈ چوز کیسے کر رہے ہیں آپ کے؟ وہی غلط تھا کرنا۔ اب اس کے کانسیکوینس کے طور پہ اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو اب آپ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ جس طرح قرآن ہمیں کہتا ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، ٹھیک ہے، زنا کے فاحشہ کے قریب نہ جاؤ۔ فاحشہ کے قریب تو ہم چلے گئے، اب اس نتیجے میں زنا ہو گیا، تب ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں مطلب یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی، بڑا غلط ہو گیا، یہ کسی کا ریپ ہو گیا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، تو یہ تو بہت ہی غلط ہو گیا۔ تو واٹ اباؤٹ دیٹ فرسٹ اسٹیپ؟ وہ پہلا اسٹیپ کیوں لیا گیا تھا؟ آف کورس کوئی یہ بات اگر سوسائٹی میں کرتا ہے تو اس کو تو بہت کچھ سننا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اچھا یہ ریپسٹ کا ساتھ دے رہا ہے، یا یہ غلطی جس نے کی کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، بالکل ملنی چاہیے۔ میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلا اسٹیپ بولا ہوا ہے کہ پہلے اسٹیپ پہ ہی رک جاؤ، قریب مت جاؤ زنا کے، وہ اسٹیپ تو آپ نے کیا نہیں۔ اب اس کا نتیجہ غلط نکل آیا، تو اب آپ وہ جو نتیجہ غلط نکلا آپ کا فوکس اس پہ ہو گیا، روٹ کاز کو تو صحیح کیا ہی نہیں۔ یہاں پر ہی کسی نے ایک پولیس والا تھا نا جس نے کسی یونیورسٹی میں اس کو بلایا گیا تو بولنے پر تو اس نے ایک جملہ یہ بول دیا تھا کہ اور لڑکیوں کو نہیں چاہیے کہ وہ یونیورسٹیز میں ان جگہوں پہ منی اسکرٹ اور یہ پہن کے پھریں تاکہ جو لڑکے ہیں وہ اور اٹریکٹ ہو، تو اس کو بعد میں معافی مانگنی پڑ گئی تھی، لوگوں نے اس کی جان کو آگے تھے۔ بات غلط تو نہیں ہے، چاہے میں جتنی بھی آپ کہہ لیں اپنے آپ کو، آپ فیمنزم کے بارے میں بات کر لیں، میرے رائٹ تو وہ رائٹ، میں بھی عورت ہوں، میں بول رہی ہوں یہ کہ پہلا سٹیپ میرا یہ کہ میں پراپرلی ڈریسڈ ہوں، میں خیال رکھوں کہ میں کسی ایسی جگہ نہیں جا رہی جہاں میں خطرے میں آ سکتی ہوں۔ سیکنڈ سٹیپ تو بعد میں آئے گا۔ روڈ کے بیچ میں کھڑی ہو جاؤں اور میں کہوں کہ گاڑی مجھے مارے نہیں، اللہ بچانے والا ہے، گاڑی نہیں مارے مجھے، تو مجھے لوگ بے وقوف کہیں گے، مجھے کوئی دیکھ لے گا اگر بیچ میں کھڑا تو وہ لوگ بھاگ کے بچانے کی کوشش کریں گے کہ تم پاگل ہو گئی ہو، اور میں کہوں نہیں نہیں وہ گاڑی والے کو دیکھنا چاہیے کہ مجھے بچائے، اس پہ تو ہم یہ نہیں کہتے۔ تو پھر جب میں اپنی مرضی سے باہر نکلوں جس طرح میرا دل چاہ رہا ہے، بیکاز میں تو عورت ہوں، عورت کے رائٹس ہیں آج کل تو بہت ہی زیادہ رائٹس ہیں، پھر اس کے نتیجے میں اگلا اگر کچھ کر لے
تو سزا صرف اگلے کو ملنی چاہیے, مجھے نہیں ملنی چاہیے, میرا رائٹ تھا. اینڈ جسٹ ٹو پروو دس پوائنٹ, کتنے سال اب گزر گئے, یہ کچھ ایون لائک دیور مسلم گرلز, آئی ڈونٹ نو واٹر لو یہ کہاں کی تھیں, مجھے اس وقت دماغ میں نہیں آ رہا. وہ مطلب وہ مسلمان لڑکیاں تھیں, تو 2 بہنیں تھیں آئی تھنک, کیا جسٹ ٹو پروو دیئر پوائنٹ کہ ہمیں کوئی دیکھے کیوں, وہ بائکس پہ نکلی تھیں ٹاپ لیس, کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے اوپر, انہوں نے جسٹ ٹو پروو کہ یہ میرا رائٹ ہے. مسلمان لڑکیاں تھیں. سو بات مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی جو کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, وہ زیادتی کرنے والے کو جتنی سخت سے سزا ملنی چاہیے وہ ملنی چاہیے. لیکن میرا کوئی فرض نہیں ہے, مجھے کچھ نہیں خیال کرنا کہ کیا کہتے ہیں وہ نہیں صدف, آئی تھنک دیور ایجپشن, یہ کیا میں نے اس وقت تو یہ پڑھا تھا, میں دوبارہ سرچ کروں گی کہ آئی تھنک دیور تھا کچھ اسی طرح کا سلسلہ مسلمان, میں دوبارہ کنفرم بھی کر لوں گی, دین آئی ول شیئر ود دی گروپ انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ جو پہلا سٹیپ غلط ہو رہا ہے, مجھے اس کو تو دیکھنا ہے نا. اگر کسی درخت کی جو بنیاد ہے, درخت کی جو آپ نے سیڈ ڈالی ہے اور اس کی آپ اس کا کیئر نہیں کر رہے اور اس کی روٹس اسٹرانگ نہیں ہے, تو وہ تو درخت ذرا سی تیز ہوا چلے گی وہ درخت گر جائے گا. لیکن وہ درخت جس کی پھیلی ہوئی ہے روٹس موٹی تازی اسٹرانگ, وہ جتنی بھی ہوائیں آ جائیں, جتنا بھی کچھ, وہ درخت نہیں گرتا. تو پہلا سٹیپ فاؤنڈیشن, کسی بلڈنگ کو کنسٹرکٹ کرنا ہے تو اس کی فاؤنڈیشن پہ جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا بلڈنگ کو کھڑا کرنے میں نہیں لگتا. یہ کسی سے بھی آپ پوچھیں, اگر اوپر کی کنسٹرکشن بہت جلدی ہوتی ہے, وہ جو ڈگ کرنا اور اس میں ڈالنا چیزیں, یہ سیمنٹ ڈالنا ہے یا وہ جو بھی کچھ پگھلا کے وہ لوہا ڈالنا ہے, واٹ ایور, اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے. وائی؟ بیکاز اگر فاؤنڈیشن اسٹرانگ ہوگی تو بلڈنگ اسٹرانگ ہو جائے گی, فاؤنڈیشن ویک ہوگی تو بلڈنگ گر جائے گی کسی وقت بھی. تو میں اور آپ, ہمیں اپنی فاؤنڈیشن کو اسٹرانگ کرنے کی, یا میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں گھر سے جب نکلوں تو میں اپنے آپ کو بچا کے نکلوں, آگے پھر جو دوسرا کوئی کچھ کرتا ہے تو وہ تو پھر اس کی غلطی ہے, میں اپنا پارٹ پلے کروں. تو وہیں پر بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو تم نے قتل و غارت نہیں کرنا, اور تم نے وہ بھی کیا, اور اس کے بعد جب وہ جنگ کے قیدی ہو کے چلے گئے دوسری طرف, تو تم ان کو چھڑا بھی رہے ہو. تم نے لڑائی کیوں کی تھی ان سے؟ اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں جو اشتروا, جنہوں نے خرید لی, الحیات, زندگی, الدنیا, دنیا کی, بالآخرہ, آخرت کے بدلے. فلا, پس نہیں, یخفف, تخفیف کی جائے گی, لائٹ کیا جائے گا, انہم, ان سے, العذاب, عذاب, ولا, اور نہیں, ہم, وہ, ینصرون, مدد کیے جائیں گے, یعنی ان کو کسی قسم کی مدد بھی نہیں ملے گی. تو جو لوگ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے الٹے سیدھے کام کر لیتے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ باتیں کہہ دیتے ہیں, تو بیسیکلی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو لے لیا, آخرت کو بیچ دیا. اور یہ کتنا گھاٹے کا سودا ہے, یہ میں اور آپ جانتے ہیں, وی نو اٹ. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان سے کم نہیں کیا جائے گا, تخفیف نہیں کی جائے گی ان سے, ان کے عذاب کو, اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کرنے کو آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے, کیونکہ بعض دفعہ ہو جاتا ہے میرے اور آپ سے بھی یہ کہ لوگ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں, میرے گھر والے ناراض نہ ہو جائیں, دوست ناراض نہ ہو, چلو میں تھوڑی دیر کو اگر یہ کر بھی لوں تو کیا فرق پڑتا ہے. ہمیں ہمارا جو ایم ہے, ہماری جو نظر ہے, وہ ہماری آخرت پہ ہونی چاہیے. اینڈ دیٹس ناٹ آلویز دا کیس, مگر اپنے آپ کو بار بار لے کے آنا ہے, اس پوائنٹ پہ لے کے آنا ہے. وَلَقَدْ, اور جب ہم نے, آتینا, ہم نے دیا, موسیٰ الکتابہ, موسیٰ کو کتاب, وقفینا, اور ہم نے پے در پہ, ایک کے بعد ایک, من بعد ہی, اس کے بعد, بالرسول, بھیجے. تو ہم نے اس کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک کے بعد ایک ہم نے رسول بھیجے. اور آتینا, اور ہم نے دیا, عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم کو, البینات, روشن نشانیاں, وَأَيَّدْنَاهُ, اور ہم نے مدد کی اس کی, بِروحِ القدس, پاک روح کے ساتھ. یہ بات ہو رہی ہے بیسیکلی جبرائیل علیہ السلام کی. افکلما, پس جب کوئی پیغمبر, یعنی جب کوئی, جاءکم, آیا تمہارے پاس, رسول, بما, اس کے ساتھ جو, لا, نہیں, تہوا, تمہاری خواہش تھی, یعنی انفسکم, یعنی تمہارے دل جو نہیں چاہتا تھا, استکبرتم, تم نے سرکشی کی, تم نے تکبر کیا,
ففریقن تو ایک گروہ کو کذبتم تم نے جھٹلایا، وفریقن اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کرتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم ویسے بھی ہم یہ جانتے ہیں کہ 1,24,000 کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اور اس میں سے سارے کے سارے آپ کہہ لیں کہ وہ بنی اسرائیل میں کی طرف سے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ آخری نبی جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کی سائڈ سے آئے، ٹھیک، جیسے شروع میں بہت دفعہ بھی بات کر چکی ہوں کہ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق دو بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، تو بنی اسرائیل جو ہیں وہ تمام جو ان میں نبی بھیجے گئے وہ تمام حضرت اسحاق کی اولاد میں سے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسول بھیجے، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں کیا تھیں جو حضرت عیسیٰ کو دی گئی تھی؟ ایک تو یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، قرآن میں دوسری جگہ پہ آئے گا، اور ہر دفعہ جب وہ یہ کرتے تھے تو پہلے ہی کہتے تھے کہ باذن اللہ، اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے میں یہ کر رہا ہوں۔ پھر یہ بھی تھا کہ آپ مٹی کا ایک سے پرندہ بنا کے اس میں جب روح پھونک سکتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا پرندہ۔ آپ جو تھے جو لیپرسی کسی کو ہوتی، لیپرسی کہتے ہیں میرے خیال میں اس کو ہوتی، تو اس کو صحیح کر دیتے تھے آپ، اور نہیں گینگرین بولتے ہیں میرے خیال میں، آئی تھنک جو ایک بیماری تھی جس کو آپ ٹھیک کر دیتے تھے۔ پھر آپ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ کوئی گھر میں کیا کھا کے آیا ہے۔ تو یہ سارے جو معجزے تھے آپ نے کبھی بھی اس کو اپنے سے ایٹریبیوٹ نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ کہا کہ اللہ کی اذن سے، اور ان کی مدد جو تھی کس نے کی؟ حضرت جبرائیل نے کی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے، ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نبی تم لوگوں کی طرف بھیجے وہ کیا کہتے ہیں تم لوگوں نے کچھ کو تو قتل کر دیا، جو ہمیں ملتا ہے، جیسے ایک ایگزامپل یحییٰ کی ملتی ہے، ان کو جو تھا ان کا سر قتل، مطلب ان کو قتل کر دیا گیا تھا جسٹ بیکاز ان کے پیغام کی وجہ سے، اور وہ اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے ان کو قتل کرا دیا تھا۔ پھر جھٹلانا، کذب تم، یعنی ایک کو تم نے جھٹلایا، کچھ نبیوں کو تم جھٹلاتے رہے، کچھ کو قتل کرتے رہے۔ اب ہمیں زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ جن کو قتل کیا گیا ان کی ملتی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ جسے تورات یا جو اب وہ ہے انجیل اس میں سے کچھ انفارمیشن ملتی ہے، لیکن جو بھی واٹ ایور اٹ از، قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا، ایک گروہ کو، اور کیا وجہ کیا تھی اس کی؟ کیونکہ وہ اللہ کا پیغام تم تک لے کے آ رہے تھے۔ یہ آج کل بھی ہوتا ہے نا کہ کوئی بات اچھی طرح جو کوئی کچھ کہہ رہا تھا، ہمارے اپنے اس میں بھی آپ دیکھو گے کہ بہت سارے ریلیجیس لیڈرز جو تھے ان کو قتل کر دیا گیا بیکاز جو بات وہ کر رہے تھے، کیونکہ لوگ سننا نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں زبان کسی کی، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے نا کہ کوئی اگر صحیح بات کر رہا ہے تو آپ نے لیٹ سے اس کا قتل نہیں ہوا، لیکن اس کو آپ نے اس کو برا نام دینے کی کوشش کرنی شروع کر دی، کسی طرح اس کو لوگوں کے سامنے ایسا کر دیں کہ لوگ اس کی بات نہ سنیں، مطلب یہ تمام ہٹ کنڈے جو کچھ بھی کریں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اس کو، اور یہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ سب کچھ بنی اسرائیل بھی کرتے رہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں قلوبنا، ہمارے دل غلف، غلاف میں ہیں، پردے میں ہیں۔ بنی اسرائیل کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ سب کہتے ہیں کیا کہ ہمارے دل جو ہے پردے میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً، تو پس تھوڑے ہی، ما، جو یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ اچھا، اس کا ترجمہ دو طرح سے ہم نے کیا کہ پس ان پر لعنت کر کے پس یہ تھوڑے ہی پر ایمان لاتے ہیں، یا تھوڑے ہی ان میں سے ایمان لاتے ہیں، واللہ عالم، دونوں میننگ نکل سکتے ہیں، کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں جو کچھ بھی تم کہتے رہو ہم پہ اثر نہیں ہوگا، ہمارا دل جو ہے نا وہ پورا ہم نے کور کر دیا ہے، اس کے اندر اب کچھ نہیں جا سکتا، اب تو جو ہم نے جو چیز ہمیں صحیح لگ رہی ہے وہ ہمیں صحیح لگ رہی ہے، تم جو کچھ بولو گے اب اس پہ وہ ہم مان نہیں سکتے۔ یہ اور جگہوں پہ آئے گا کہ ایسا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ ان کے کانوں میں گرانی ہے، یعنی ان کے کانوں پہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بوجھ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے۔ ہم دو ایک آیتیں اور کریں گے، پھر ہم تھوڑا جلدی ہی ختم کر دیں گے آج انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹو مور، لیٹس ڈو اپ ٹل 90، دو آیتیں اور کر لیتے ہیں۔ وَلَمَّا، اور جب، جاءہم، آئی ان کے پاس، کتاب من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدقن، تصدیق کرتی ہوئی، لما، اس کی، جو معہم، ان کے ساتھ تھا یا ان کے پاس تھا، وکانو، اور وہ تھے، من قبل، اس سے پہلے، یستفتحون، مطلب ہوتا ہے نا وہ جو مانگا کرتے تھے، فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، علی، اوپر، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، فلما، پس جب، جاءہم،
ان کے پاس وہ آ گئی، یعنی کہ جب کتاب آ پہنچی، ماں جو عرفو جس کو وہ پہچانتے تھے، کفرو بھی انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کفر کر دیا، انہوں نے کافر ہو گئے. فلعنت اللہ، پس اللہ کی لعنت ہے، علی الکافرین، کافروں پر. جس سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جب ابھی آخری نبی نہیں آئے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبی بنایا نہیں گیا تھا، تو یہ جو بنی اسرائیل تھے یہ کافی عرصے سے جب یہ شرک لوگوں کو، جیسے جو لوگ شرک کرتے تھے ان کو جب یہ دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ یا اللہ تو کوئی نبی بھیج کہ ہم ان مشرکوں سے جنگ کریں گے اور تیرا دین ہم سٹرونگ کریں گے. یہ دعائیں مانگا کرتے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب دعا جس کی تم مانگتے تھے اور جب وہ کتاب آ گئی، جب وہ نبی آ گیا، وہ کتاب کو تم اس طرح جانتے ہو، عرفو یعنی تم اس یعنی ہوتا نا کہ اس طرح سے جانتے ہو. ایک اور جگہ پہ یہ اگزامپل اس طرح سے آئی ہوئی کہ جیسے وہ اپنے بیٹوں کو، بچوں کو جانتے ہیں، یعنی اس کتاب کو تمہیں 100% پتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ تم نہیں جانتے، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے، مگر تم نے بجائے اس کے کہ تم جس چیز کی دعا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے پاس بھیج دی کہ اب تم وہ اپنا وعدہ پورا کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرو گے، تم ہی نے انکار کر دیا اور تم کافر ہو گئے. بس کافروں پر اللہ کی لعنت. انکار کرنا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک اناؤنسمنٹ کر دے جی میں تو بنا، جیسے میں اور آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ قرآن پہ میں انکار کر رہی ہوں، قرآن پہ میں قرآن پہ بلیو نہیں کرتی. ہم یہ تو نہیں کہتے. الحمدللہ ہم قرآن پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. ہم انڈائریکٹلی کب یہ بول رہے ہوتے ہیں جب ہم قرآن کے اگینسٹ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ قرآن اس بارے میں یہ کہتا ہے لیکن میں یہ کر رہی ہوں، تو اس وقت جو ہے میں انکار کر رہی ہوں اس بات کا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اس سے. سمجھترا بہت ہی برا ہے جو خرید لیا بھی انہوں نے انفسہم اپنے نفسوں کو، جس بدلے میں انہوں نے اپنے، یعنی اشترا کا مطلب خریدنا اور بیچنا دونوں ہوتا ہے، کہ بہت برا ہے جو انہوں نے اپنا آپ بیچ ڈالا جس بدلے میں، این یہ کہ یکفرو کہ وہ کفر کریں، بما اس کے ساتھ انزلہ جو کچھ نازل کیا اللہ نے، بغین یعنی باغی ہو گئے، یا وہ آپ کہہ لیں کہ باغی سے کر لیں، بغین این یہ کہ یونزل اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، وہ نازل کرتا ہے، من فضلہ اپنے فضل سے، علی من یشاء جس کے اوپر چاہے، من عبادہ اپنے بندے کے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا جو کہ عربوں میں سے ہیں، جو بنی اسرائیل میں سے نہیں، تو اللہ تعالیٰ تو چوز کر سکتے ہیں جس پہ اپنا فضل کرنا چاہے. فباؤ تو بس غضب ہے، غضب علی غضب، یعنی بہت ہی اب کہہ لو کہ جو برا، مطلب ان پہ غضب کے اوپر غضب ہو گیا، مبتلا ہو گئے. فباؤ مبتلا ہو گئے، بغضب علی غضب، غضب کے اوپر غضب، یعنی اللہ تعالیٰ کے غصے کے اوپر غصہ ان کو آ گیا. مطلب پہلے ان کو سزا پہ سزا ملتی رہی بیکاز ان کی حرکتیں جو تھیں. وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب، عذاب ہے، مہین بہت ہی ذلیل کر دینے والا. تو جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے جو یہ جس کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، تم نے جس کے بدلے میں اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے، وہ تو بیسیکلی یہ تمہاری ضد ہے. بیسیکلی کہہ لیں کہ یہ ان کی ضد تھی کہ چونکہ ان میں سے نہیں آیا نبی، تو اب حالانکہ وہ پتہ ہے ان کو کہ یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، یہ آخری نبی ہی ہیں، انہوں نے کہا ہم تو نہیں مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر سے نہیں آیا نبی جو ہے. سو ہمارے یہاں جو گروپ بندی ہے، مختلف جو فرقے ہیں، سنیوں کے فرقے ہیں، شیعوں کے فرقے ہیں، ان میں بھی کیا ہے کہ چونکہ یہ دوسرا فرقہ یہ کہہ رہا ہے تو میں نہیں مانوں گی، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، مگر چونکہ یہ وہ کہہ رہا ہے تو میں نہیں مانوں گی، یہ مانوں گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ غضب کے اوپر غضب ان پہ کیا گیا، اور کافروں کے لیے بہت ہی ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہیں پر اس کو اینڈ کریں گے، اور ایک کلاس انشاءاللہ امید تو یہ ہے کہ نیکسٹ ویک ہم کر لیں گے تفسیر کی، اور اس کے بعد پھر دورہ قرآن انشاءاللہ شروع کریں گے. ابھی بھی سب لوگوں کا شاید مجھے نہیں آیا اس کے اوپر کہ کون دورہ قرآن لینا چاہے گا، کرنا چاہے گا، کیونکہ تھوڑا سا میں ٹائمنگ اور اس کو دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ کون لوگ ہیں جو انٹرسٹڈ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو بھی جس نے بھی ابھی تک مجھے جواب نہیں دیا تو پلیز مجھے بتا دیں. جی ارم. جی فریبا جی، آپ نے ٹائم لکھا ہے 4 o'clock کا، تو میں جوائن کروں گی، بٹ کیونکہ 4 o'clock مجھے میشو کو پک کرنا ہوتا ہے، تو میں بعد میں پھر جوائن کروں گی اس کو پک کرنے کے بعد.
پتہ ہے میں 4:30 بھی کر سکتی تھی بٹ پھر وہ یہ ہے کہ وہ آگے جو ہے نا وہ اور لمبا ہو نہیں جاتا وہ ہے. روزے کا ٹائم ہوگا، ٹھیک ہے، جی اٹس جی اوکے، بٹ میں مطلب پھر تھوڑا دیر سے ٹھیک جوائن ہے. کروں گی، میں اوکے یہ پوائنٹ کر رہی ہوں. اوکے اوکے ٹھیک ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جزاک اللہ. وہی آتی. تو انشاءاللہ ہم اس کو اور ایک ریکویسٹ سب سے یہی ہوگی کہ دورہ قرآن جو ہم کریں گے تو انشاءاللہ کوشش میں کروں گی کہ میں اسکرین بھی شیئر کروں لیکن اپنے پاس قرآن ضرور رکھ کے بیٹھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ اس میں آپ دیکھ سکیں یا اس پہ کوئی پوائنٹ لکھنا ہو یا نوٹ کرنا ہو. بعض دفعہ وہ مجھے اسکرین پہ فوکس کرتے کرتے نا وہ باقی دماغ سے چیزیں ذرا وہ ہو جاتی ہیں تو میں ٹرائی کروں گی کہ میں اسکرین کو ہی فوکس کرتی رہوں اور اسکرین کو پہ آپ سے شیئر بھی کروں لیکن اپنا قرآن آپ رکھ لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیرا.